بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے گزشتہ حدیث، اس کے نام، کوڈ اور اس کی کہانی کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کر لی ہوگی اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث بہت ہی چھوٹی سی ہے، لیکن اس کا موضوع بہت اچھا اور بڑا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی یہ حدیث بہت اہم ہے، لہٰذا آپ نے اس کو بہت غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو چلیے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب۔ اس کا ترجمہ ہے غصہ نہ کرو۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی 6116 نمبر حدیث ہے۔ صحیح البخاری 6116۔ پیارے بچوں، آپ سمجھ گئے ہو نا کہ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کیا کہا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ غصہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آپ سب جانتے ہیں نا، غصہ کرنا بہت گندی بات ہے۔ اسلام میں غصہ کرنا حرام ہے اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں غصہ دلا کر ایسے کام کروانا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم جنت سے دور ہو جائیں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو غصہ سے متعلق ایسی کہانی سناؤں گی جو اس دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ وہ دونوں آپس میں بہت پیار اور محبت سے رہتے تھے، مگر جوں وہ دونوں بڑے ہوتے گئے، شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ ان دونوں بھائیوں میں حابیل، جو کہ چھوٹا تھا مگر وہ بہت سمجھدار اور نیک دل تھا، وہ شیطان کی باتوں میں نہ آیا۔ لیکن قابیل جو بڑا تھا لیکن تھوڑا غصہ کا تیز تھا، شیطان نے اس کو بہکانا شروع کر دیا۔ شیطان نے اپنے بھائی کے خلاف قابیل کے دل میں غصہ اور نفرت کے جذبات ڈالنا شروع کر دیے۔ قابیل یہ سمجھنے لگا کہ اس کے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام اس سے پیار نہیں کرتے اور حابیل سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو حابیل پر بہت غصہ آنے لگا۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی پہاڑ کی چوٹی پر کام کر رہے تھے کہ اچانک قابیل کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑک گیا۔ قریب تھا کہ وہ نیچے گر جاتا، لیکن اس کے بھائی حابیل نے اس کو بچا لیا۔ اس سے قابیل کے دل سے غصہ اور نفرت کے جذبات کچھ کم ہوئے، مگر شیطان نے پھر اس کو ورگلانا شروع کر دیا۔ لہٰذا اب قابیل اور بھی زیادہ غصہ کرنے لگا اور غلط مطالبے کرنے لگا۔
ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کہ حابیل چونکہ زیادہ سمجھدار اور نرم دل ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حابیل خلیفہ بنے گا۔ قابیل کو اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ہی خلیفہ بنوں گا۔ اس بات پر دونوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ جس کی قربانی اللہ کو پسند آئی وہی خلیفہ بنے گا۔ حابیل چونکہ جانوروں کی دیکھ بھال کا کام کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک پیاری اچھی موٹی گائے قربانی کے لیے پیش کر دی، جبکہ قابیل کھیتی باڑی اور پھل اگانے کا کام کرتا تھا۔ قابیل نے اس میں سے کچھ سوکھے سڑے پھل اور ناقص اناج ایک ٹوکری میں ڈالے اور قربانی کے لیے پیش کر دیے۔ جب وہ دونوں اپنی اپنی قربانی ایک کھلے میدان میں رکھ کر آ گئے تو آسمان سے ایک بجلی آئی اور حابیل کی گائے کو پسند کر کے لے گئی، جبکہ قابیل کی قربانی کا مال وہیں پڑا رہ گیا کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن قابیل نے اسے قبول نہ کیا اور اب اس کی نفرت اپنے بھائی سے اور بھی شدید ہو گئی۔ وہ اور بھی زیادہ تنگ کرنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے بابا سے کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کی شادی حابیل سے ہونا تھی، مگر اس کے بابا نے کہا کہ نہیں، وہ تمہاری بہن ہے، اس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ مگر قابیل اس بات کو ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک دن اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لہٰذا وہ وہی مر گیا۔ پیارے بچوں، چونکہ انسانوں میں یہ سب سے پہلے ہونے والا قتل تھا، اس لیے قابیل یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اب اس مرے ہوئے بھائی کو کیا کرے، اس کو کہاں چھپائے۔ اتنے میں اچانک اس نے دیکھا کہ ایک کوا دوسرے کوے کو جو کہ مرا ہوا تھا ایک بڑے سے گڑھے میں دفنا رہا ہے۔ چنانچہ اس کو اس سے ترکیب سوجی اور اس نے ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور حابیل کو اس میں دفنا دیا۔ اب قابیل بہت زیادہ پچھتایا۔ قابیل نے سوچا کہ میں کتنا گیا گزرا ہوں، کتنا خراب ہوں، میرے سے اچھا تو یہ کوا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کو پیار بھی کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو کس طرح دفنانا ہے۔ لیکن اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس نے غصہ میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ اب وہ کبھی خلیفہ نہیں بن سکتا تھا اور نہ ہی اس کی شادی اس لڑکی سے ہو سکتی تھی جو اس کی بہن تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے بعد ایک اور پیارا سا بیٹا حضرت شیت علیہ السلام عطا فرمایا، جو کہ حابیل کی جگہ پر بعد میں خلیفہ بنا اور قابیل کو اپنے غصہ اور نفرت کی وجہ سے ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پیارے بچوں، غصہ کرنے سے صرف اپنا نقصان کرتے ہیں اور ہم اپنے پاس موجودہ چیزوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ آئیں عہد کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔
اور غصہ دور کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لے اور وضو کر لے۔ لہٰذا بچوں، اگر کبھی کسی کو غصہ آئے تو اس پر عمل کریں اور غصہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اور اس کی کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ جی، آپ نے اس حدیث کو پیارا سا کر کے لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اس کے کوڈ اور اس کے نام کے ساتھ، اور پھر اس حدیث کو دوسروں کو بھی بتانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ غصہ کرنا کتنی خراب بات ہے۔ پیارے بچوں، پھر ملیں گے ایک پیاری سی کہانی اور ایک اچھی سی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔